حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 3 روٹیاں، ایک سبق آموز واقعہ۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سے درس حاصل ہوں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک اسلامک آئیکن سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے اس سبق آموز قصے کی طرف چلتے ہیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اس شخص نے آپ سے عرض کی کہ حضور، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے خدمت گاروں میں رہوں گا، آپ کی خدمت بھی کرتا رہوں گا اور آپ کی صحبت سے بھی برکتیں حاصل کرتا رہوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے ساتھ لیا اور آپ علیہ السلام ایک سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب اس سفر میں آگے گئے تو کھانے کا وقت ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک روٹی اس شخص کو دی، ایک روٹی خود تناول فرمائی، اور جب دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی تو آپ علیہ السلام نہر کی طرف پانی پینے کے لیے تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو تیسری روٹی غائب تھی۔ اس شخص نے وہ تیسری روٹی چھپا لی تھی۔ کیونکہ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، کچھ لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے، یہ ٹینشن رہتی ہے کہ کل کا کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، آگے کیا بنے گا، مستقبل کا کیا ہوگا۔ اب وہ بھی کچھ اسی طرح کا شخص تھا کہ ابھی تو کھانا کھا لیا ہے، مگر رات کا کیا بنے گا، اس لیے اس نے وہ روٹی چھپا لی۔ حالانکہ اللہ کے نبی کا ساتھ ہے۔ اب تھوڑا اور آگے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اب اس شخص نے جھوٹ بولا کہ حضور، مجھے نہیں پتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور تھوڑا اور آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہرن اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ایک ہرن کے بچے کو اشارہ کیا تو بچہ خود ہی چلتا ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، اسے بھونا اور دونوں نے مل کر کھایا۔ اب آپ علیہ السلام نے اس کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ کلمات نکلنے تھے کہ وہ ہرن دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ اب آپ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ جس رب نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قوت و طاقت عطا کی ہے، میں تجھے اسی کی قسم دیتا ہوں، بتا تیسری روٹی کہاں گئی؟ اب وہ شخص کیا کہتا ہے؟ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، اگر ایک جھوٹ بول دے انسان تو اس کو بچانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ پہلی بار میں ہی سچ کہہ دے تو ہر بار آسانی رہتی ہے، اور اگر پہلی بار ہی جھوٹ بول دیا جائے تو اس کو چھپانے کے لیے ہر سوال پر مزید جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ بہرحال اب وہ شخص کہتا ہے کہ حضور، مجھے نہیں پتا کہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ آپ علیہ السلام اب مزید آگے جاتے ہیں کہ سامنے ایک نہر آ جاتی ہے۔ وہ شخص حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی، ہم نہر کیسے عبور کریں گے، جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میرا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آنا، خدا نے چاہا تو ہم نہر پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور اس شخص نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے نہر کو اس طرح عبور کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ اس شخص نے یہ دیکھ کر کہا کہ میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہوں، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی پہلے معبوس ہی نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ حضور، میں نہیں جانتا کہ کہاں ہے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، پھر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ۔ اب تھوڑا اور آگے گئے۔ اب آپ علیہ السلام نے مٹی کا ایک ڈھیر بنایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وہ مٹی کا ڈھیر سونے کا ڈھیر بن گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سونے کے ڈھیر کے 3 حصے کیے، کہا ایک تیرا، ایک میرا اور تیسرا اس کا جس کے پاس تیسری روٹی ہے۔ معزز ناظرین، اب وہ شخص تو پہلے ہی لالچی تھا، ایک روٹی پر لالچ کر رہا تھا اور یہاں تو سونے کی باقاعدہ ڈلی مل رہی تھی۔ کہا حضور، میرے پاس ہی تیسری روٹی ہے۔ آ گیا سچ باہر۔ آپ علیہ السلام نے کہا، یہ سارا سونا بھی تجھے ہی مبارک، اب جھوٹے کے ساتھ کیا رہنا۔ آپ نے سونا اس کو دیا اور اس کو الگ کر دیا۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب اس واقعے کا دوسرا رخ آتا ہے۔
یہ واقعہ بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا تھا، آپ کی حیات طیبہ میں ہوا تھا۔ اب وہ شخص بڑا خوش کہ مجھے اتنا سارا گولڈ مل گیا، خیالی پلاؤ بنانے لگا ہوگا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس سارے سونے کو کیسے لے جایا جائے کہ اتنے میں 2 ڈاکوؤں کا وہاں سے گزر ہوا۔ ڈاکوؤں نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس سونا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں اور سونا آپس میں آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے مارو مت، بلکہ ہم تینوں سونا آپس میں بانٹ لیتے ہیں، سب مل کر کھا لیتے ہیں۔ اب یہ بات ڈاکوؤں کو بھی سمجھ آ گئی کہ چلو 50% کی جگہ 33% تو مل ہی جائے گا، تو اس کو قتل کر کے کیا کریں گے۔ اب تینوں نے سونا آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیا۔ اب بھوک لگی تو ان لوگوں نے ایک شخص کو تھوڑا سا سونا دیا اور کہا اس کو بازار میں بیچ کر اچھا سا کھانا لے کر آؤ۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، وہ سب ہی لالچی تھے، سب کو ہی دنیا کی ہوس تھی۔ اب جو شخص کھانا لینے گیا تھا اس کو خیال آیا کہ اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں تو وہ دونوں کھا کر مر جائیں گے اور سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ اب یہ آئیڈیا اس کو کلک کر گیا، اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور دوسری طرف وہ دونوں سوچ رہے ہیں کہ جو کھانا لے کر آئے گا اس کو مار دیں گے اور ہم دونوں مل کر آدھا آدھا سونا لے لیں گے۔ ایک کے بعد ایک بیڈ پلاننگ، ایک کے بعد ایک لالچ۔ اب جب وہ بندہ کھانا لے کر آیا تو ان دونوں نے مل کر اسے مار دیا اور اب کھانا کھانے لگے کیونکہ کھانے میں زہر تھا۔ اب یہ دونوں بھی مر گئے، سونا وہیں پڑا رہا، لاشیں وہیں پڑی رہیں۔ اب کچھ دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہیں سے گزر ہوا، وہ واپس آ رہے تھے، دیکھا کہ سڑی گلی 3 لاشیں پڑی ہیں اور وہ سونا جو آپ نے چھوڑا تھا وہ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے۔ پھر آپ نے اپنے رفقا کو، اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا یہ دنیا ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے، انسان جس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ یہیں رہ جائے گی اور وہ قبر میں پہنچ جائے گا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، یہ واقعہ بظاہر تو ایک واقعہ ہے مگر اس کے اندر کیسا میسج ہے؟ لالچ، لالچ اور لالچ، ہرس، گریڈ، کسی طرح اور مل جائے، اور ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان بعض اوقات اتنا لالچی، اتنا حریص، اور اس کی آنکھوں پر لالچ کا ایسا پردہ آ جاتا ہے، وہ انسان اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ نہ اپنے کو دیکھتا ہے، نہ پرائے کو دیکھتا ہے، نہ حلال کو دیکھتا ہے، نہ حرام کو دیکھتا ہے، نہ جائز کو دیکھتا ہے، نہ ناجائز کو دیکھتا ہے، اور نہ کسی مسلمان کا بھلا دیکھتا ہے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، دنیا کی چاہت کرنے والا، دنیا سے محبت کرنے والا اور اس عارضی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے والا، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، کامنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوئی اور سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوں گے۔